موت کے قریب نیئر ڈیتھ سے کیا چیز مراد ہے؟ بہت سے لوگ اس مرحلے سے گزرے ہیں، یعنی موت کو دیکھ کے واپس آئے ہیں، اور سب لوگوں کا ایک سا تجربہ رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اگر آپ ونڈوز کے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کریں تو کمپیوٹر ایک مخصوص سیکوینس سے گزرتا ہے جس میں ایک ایک کر کے اپلیکیشنز کو بند کیا جاتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے آپریٹنگ سسٹم کے سروسز کو بند کیا جاتا ہے۔ دماغ کو جب آکسیجن کی فراہمی منقطع ہوتی ہے تو دماغ بھی اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ شٹ ڈاؤن کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغ کے مختلف حصے مختلف اوقات میں کام کرنا چھوڑتے ہیں، اور ہر مرنے والے میں یہ سیکوینس کم و بیش ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس پروسیس میں مرنے والوں کے تجربات بھی کسی حد تک کامن ہوتے ہیں۔ دماغ کے مختلف حصے مختلف حسیات کی پروسیسنگ کرتے ہیں اور مختلف احساسات پیدا کرتے ہیں۔ ان سب کو پری فرنٹل کارٹیکس کی پروسیسنگ یکجا کرتی ہے اور ہمیں ایک مکمل اور ہم آہنگ شعوری تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ میں کا یعنی شعور کی موجودگی کا احساس پیدا کرتا ہے، ایک حصہ اس میں کو اپنے جسم میں موجود ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، ایک حصہ جسم کو مختلف اعضاء کو میرے جسم کے اعضاء ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، ایک حصہ بصارت کے سگنل کی پروسیسنگ کرتا ہے، ایک سماعت کی پروسیسنگ کرتا ہے وغیرہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں اپنے جسم میں ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے اور اسے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس حصے کو آکسیجن کی فراہمی میں ذرا سی کمی یا نشے یا ایپیلیپسی یعنی مرگی کی دورے، انتہائی تھکن، مراقبہ وغیرہ سے یہ حصہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور آؤٹ آف باڈی کا احساس پیدا کرنے لگتا ہے، یعنی ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم اپنے جسم سے الگ ہیں اور اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب نیورو سائنٹسٹ لیبارٹری میں یہ تجربہ انتہائی کامیابی سے پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص کو آؤٹ آف باڈی کا تجربہ کروایا جا سکتا ہے۔ اس لیے موت کی پروسیس میں جب دماغ کو خون کی کمی ہوتی ہے تو آؤٹ آف باڈی کا تجربہ ہونا کسی حیرت کی بات نہیں ہے۔ دماغ کا سب سے بڑا حصہ بصارت کی پروسیسنگ کرتا ہے۔ جب اس حصے کو خون کی سپلائی کم ہونے لگتی ہے تو نیورونز بے ہنگم فائرنگ کرنے لگتے ہیں، جس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ سامنے ایک نقطے سے انتہائی تیز روشنی آ رہی ہے۔ یہ احساس بھی لیبارٹری میں پیدا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس احساس کے پیدا ہونے میں چونکہ آکسیجن کی کمی درکار ہے، اس لیے لیبارٹری میں ایسے تجربات کرنا اب غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے اور ایسے تجربات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تاہم جانوروں کی موت کے تجربے کے دوران برین سکین سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نیورونز کی ایکٹیویٹی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک انتہائی تیز روشنی دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اس طرح جانوروں پر تجربات سے ہم جانتے ہیں کہ موت سے فوراً پہلے دماغ کثیر مقدار میں ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر خارج کرتا ہے، جس سے انتہائی سکون اور فرحت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دماغ کی جو حصے ابھی تک کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دماغ کے انتہائی گہرے حصے ہوتے ہیں جن میں آکسیجن کمی کا اثر کچھ دیر سے ہوتا ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جن میں بچپن کی یادیں سٹور ہوتی ہیں، بچپن کے کلچرل ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ حصے سب سے آخر میں شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ شٹ ڈاؤن سے پہلے ان میں بھی بہت سے نیورونز فائر کرنے لگتے ہیں، جس وجہ سے بچپن کی یادیں ذہن سے گزرنے لگتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والے کے ذہن میں تمام زندگی کی تمام کہانیاں چند لمحوں میں گزر گئیں، لیکن یہ سب مرتے ہوئے دماغ میں نیورونز کی فائرنگ سے ہوتا ہے۔